اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 5 ربیع الاول اسلامی تاریخ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات۔ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی سے بنی اسرائیل کے سامنے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہو گئی اور ان کی بدگمانی دور ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت اور پرورش ماں کی شفقت میں ہوتی رہی، مگر پھر بھی قوم کے شریر لوگوں کی طرف سے ان کی پیدائش پر بدگمانی اور حضرت زکریا علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کو حضرت مریم علیہ السلام دیکھ چکی تھیں، اس لیے وہ قوم اور ہیرود بادشاہ کے ڈر سے اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے رشتہ داروں کے یہاں مصر چلی گئیں، اور 12 سال وہاں رہنے کے بعد پھر ان کو لے کر بیت المقدس واپس آ گئیں۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 سال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت اور اصلاح کے لیے نبوت عطا فرما کر آسمانی کتاب انجیل نازل فرمائی۔ انہوں نے کفر اور شرک کے خلاف اپنی دعوت اور توحید کا آغاز کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اور صورت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے موقع پر میری ملاقات دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے ان کو درمیانی قد کا، سرخ رنگ، صاف شفاف بدن اور کاندھے تک لٹکی ہوئی زلفوں کی حالت میں دیکھا۔ اللہ کی قدرت، چھوئی موئی کا پودا یعنی شرمیلی کا پودا۔ اللہ تعالیٰ نے چھوئی موئی کے اس چھوٹے سے پودے کے اندر احساس اور شعور کا مادہ رکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی اسے چھوتا ہے تو اس کی پتیاں سکڑ جاتی ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد وہ پتیاں پھر سے پھیل کر تن جاتی ہیں۔ آخر چھوئی موئی کے اس پودے میں شرم و حیا کا مادہ کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے جس نے اس پودے کے اندر احساس اور شعور کا مادہ پیدا کیا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، قضا نمازوں کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آ جائے تو اسی وقت پڑھ لے۔ ترمذی کی حدیث ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ فائدہ: اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گئی یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر گیا تو بعد میں اس کی قضا پڑھنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام میں ہاتھ بٹا دیا کرتے، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے چلے جاتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا پھر اس پر شرمندہ ہوا تو یہ شرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ بیہقی کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، چند گناہ لعنت کا سبب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی اور گدوانے والی عورت پر اور سود کھانے والے اور سود کھلانے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور کتے کے خریدنے، بیچنے اور زنا کی کمائی سے منع فرمایا ہے، اور تصویر بنانے والوں پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، ابو زحیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ بدن پر ہمیشہ رہنے والی پینٹنگ کو گدوانا کہتے ہیں، جسے آج کل ٹیٹو بنوانا بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کے لالچی کے لیے ہلاکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہو گیا درہم اور دینار اور سیاہ اور دھاری دار قیمتی کپڑے کا لالچی بندہ کہ اگر اس کو مل جائے تو راضی ہوتا ہے اور اگر نہ ملے تو راضی نہیں ہوتا۔ بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں، انسان اور جنات پر کافروں کا غصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عذاب میں گرفتار ہو کر کافر لوگ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں انسان اور جنات میں سے وہ لوگ دکھا دیجئے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، کہ ہم ان کو اپنے پیروں تلے رون ڈالیں تاکہ وہ خوب ذلیل ہوں۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت کا ترجمہ۔ طب نبوی سے علاج، انجیر سے بواسیر اور جوڑوں کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ کنز الامال کی حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔
یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہیں وہ اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔